قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہے۔ قربانی کے جانور اگر ہم اقسام کے اعتبار سے دیکھیں تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک اس کے اندر بکرا ہے، اس کے ساتھ بکری، دمبا، بھیڑ یہ سب شامل ہیں، اور دوسرا اس کے اندر گائے شامل ہے، اس کے اندر پھر بیل، بھینس وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور تیسرے نمبر پر اس میں اونٹ ہیں۔ اب ان کی عمروں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عمروں میں یہ ہے کہ بکرے، بکری وغیرہ یہ جو جانور ہیں ان کا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، جب تک جانور چھوٹے جانوروں میں 1 سال کا نہ ہو جائے تم اسے ذبح نہ کرو، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور تمہیں بکرا ایسا نہیں مل رہا تو فرمایا فتذبحوا جزعۃ من الضأن، پھر ایسا دمبا بھی کر سکتے ہو جو 6 مہینے سے تو اوپر ہے لیکن سال کے برابر لگتا ہے، لہذا پھر اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ تو مسنہ کے جو الفاظ ہیں یہاں سے بعض اوقات دھوکہ لگتا ہے۔ مسنہ کا بعض ترجمہ لوگ کرتے ہیں جی دوندا ہونا چاہیے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مسنہ جو ہے عربی کا ایک لفظ ہے، اس میں مراد یہ اگر یہ چھوٹے جانور میں بکرے وغیرہ میں مسنہ کا لفظ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو 1 سال کا ہو چکا ہو۔ اگر اس کو گائے وغیرہ جانور کے اندر لیا جائے تو مسنہ اسے کہیں گے جو 2 سال کا پورا ہو چکا ہو، اور اگر اسے اونٹ وغیرہ کے اندر لیا جائے گا پھر مسنہ عربی میں اس کو کہیں گے جو 5 سال کی عمر پوری ہو چکی ہو۔ اس سے اگر دن کم ہوں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے سامنے چونکہ جانور ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ نشانی اور علامت بتا دی تجربہ کاروں نے کہ جب 1 سال کا ہوتا ہے بکرا یا بکری تو اس کے دانت ٹوٹ جاتے، دودھ کے دانت اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کو ہم دوندا ہونا کہتے ہیں۔ پہلے اس کے دانت جو ہے وہ باریک ہوتے جاتے ہیں، درمیان میں گیپ پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد جیسے سال کا ہوتا ہے یا کچھ تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو اس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، پکے دانت اس کے آ جاتے ہیں، اس کو دوندا ہونا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جانوروں کے اندر جو ہے یہ ایک علامت قرار دیا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی جگہ سے جانور خرید رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو یہ ایک علامت اور نشانی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، ایسا جانور جو کہ ہمارے سامنے پلا، ہمارے سامنے گھر میں رہا، یا کسی ایسے محلے علاقے میں اعتماد والے ساتھی کے پاس ہے، بس اگر عمر پوری ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جانور ہیں اور ان کی عمریں جو ہیں وہ اس اعتبار سے ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں میں مت آئے، یعنی وجوب کی طرف اشارہ فرمایا کہ لازم اور ضروری ہے، جس پر قربانی واجب ہے اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔